السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ وادی کوکن کے خوبصورت دلکش نظاروں کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ کافی دنوں سے بارش رکی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج چلو پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کچھ خوبصورت نظارے آپ کو دکھائیں، اور اسی بہانے سے کچھ حدیث پاک آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہو جائے تو اس خوبصورت وادی میں آنے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ہم ایمان والے، ہمارا ہر پل ہر لمحہ اصلاح سے متعلق ہونی چاہیے کہ عوام الناس خاط کر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے نبی کی سنت سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آقا مدنی کی ایک سنت ہے سلام کرنا، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، اس کو وہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جس کو پہچانو یا نہ پہچانو سب کو سلام کیا کرو۔ تو سلام بڑی عظیم الشان شے ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا، البادی بالسلام بریء من الکبر، وہ تکبر سے بری رہے گا۔ اور تکبر کتنی بری چیز ہے اور کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ اب حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹکڑے سے لگا سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ بتائے کسی بھی صورت میں جنت میں اس کا داخلہ انہیں نہیں مل سکتا۔ تو سلام جو ہے اس تکبر کو ختم کرتا ہے۔ خود آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حقوق یہ ہے کہ جب کوئی ملے ایمان والے تو ہمیں ان کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم الشان عقیدت مند ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جس حال میں، جس صورت میں اللہ کے نبی کوئی عمل کرتے تو وہ چاہتے کہ زندگی میں اسی عمل کو دہراؤ۔ وہ بازار اکثر اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو سلام کیا کریں۔ اس لیے محترم دوستو، اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہمیں سلام کا بہتر انداز میں جواب دینا ہے۔ خود قرآن کریم میں جا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منھا وردوھا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو، اگر نہ دے سکو تو انہوں نے جیسا کہا ہے اسی طریقے سے تم لوٹا دو۔ سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک اندر جا بجا اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والا نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت صحابہ نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرنے لگو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم کو میں ایک ایسی چیز بتاؤں، اگر تم وہ کرنے لگو تو تم ایک دوسروں کے محبوب بن جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ حضرت صحابہ نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام کو رواج دو۔ تو یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ آج بھی عرب کے اندر جب ایک دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں، قدیم زمانے کا بھی سلام رواج ہے، حیاک اللہ بولتے ہیں، اس کے جواب میں اللہ حیک بولتے ہیں، جس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تم کو زندہ رکھے۔ اگر کوئی کہتا تو جواب میں آدمی کہتا ہے کہ اللہ تم کو بھی زندہ رکھے۔ تو بڑی عظیم الشان چیز ہے، اس لیے بتایا کہ اپنی زندگی میں اسے لانے کی ضرورت ہے۔